اور جو روز کے کیسز آ رہے تھے وہ تقریباً 600 کے قریب تھے۔ پھر جب ہم نے 26 نومبر کو یہ فیصلہ کیا کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں تو اس وقت 1.9 سے بڑھ کے جو پازیٹیوٹی ریٹ تھا وہ 7.14 پہ چلا گیا تھا، یعنی کہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا۔ جو کرٹیکل پیشنٹس تھے وہ 570 کے قریب سے تقریباً 1958 ہو گئے تھے، اور جو روز مرہ کی اموات تھیں وہ 5 سے بڑھ کر 46 ہو گئی تھیں، اور جو روز کے کیسز تھے وہ 600 سے 3000 تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے جب یہ صورتحال نظر آئی تو ہم نے تعلیمی ادارے بند کیے، کیونکہ ہمیں صحت کے جو ہمارے اکابرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان سب نے یہ بتایا کہ اسکول بند ہونے کا یا تعلیمی ادارے بند ہونے کا ایک واضح اثر جو ہے وہ انفیکشن ریٹ پہ پڑتا ہے۔ تو 26 نومبر کو ہم نے بند کیا، اس سے گراف کچھ نیچے آیا، لیکن جو ہمارے پاس لیٹسٹ سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ابھی ہفتہ جو 14 جنوری کا ابھی ختم ہو رہا ہے کہ پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ 6.10 ہے، یعنی کہ 7.14 سے کم ہو کے 6.10 پہ آئی ہے، لیکن ابھی بھی نسبتاً زیادہ ہے۔ جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں وہ 1958 سے بڑھ کے 2339 ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ 26 نومبر کے بعد کم نہیں ہوئے۔ جو روز ایوریج مورٹیلٹی ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے، 46 سے 44 پہ آ گئی ہے، اور جو روزمرہ کے کیسز ہیں وہ 3000 سے کم ہو کے 2300 تک پہنچے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ہائی انفیکشن ریشوز ہیں اور کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جتنے بھی تعلیم کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، چاہے سیاست میں چاہے سرکاری ملازمت میں، وہ اس چیز کے بارے میں ان کو بہت شدید احساس ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کی جو سیکھنا لرننگ لیولز ہیں وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں، اور بہت نقصان ہوا ہے تعلیم کا ان پچھلے 8-9 ماہ میں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے صحت کا بھی خیال کرنا ہے، سو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے، اور بیلنس اس طریقے سے کرنا ہے کہ کم سے کم رسک ہو اور ساتھ ساتھ تعلیم کا جو سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہے۔ تو اس سلسلے میں جو فیصلے آج کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو 9 سے 12 9 10 11 12 ہے، یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں، اور حکومتوں نے صوبائی اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بغیر امتحان کے کسی بچے کو پاس نہیں کیا جائے گا جس طرح پچھلے سال کیا گیا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ 9 10 11 12 جو ہے جنہوں نے امتحان دینا ہے ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو اس لیے 18 تاریخ جیسے کہ پہلے فیصلہ کیا گیا تھا، 18 تاریخ کو 9 10 11 12 جو ہے وہ کھل جائیں گے، اور ان کا تعلیم کا سلسلہ جو ہے امتحان کے نسبت سے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 25 کو کلاس پری یعنی کہ پہلی سے یا پہلی سے پہلے سے لے کے 8ویں تک جو کلاسز کھلنی تھیں، اس کا فیصلہ کیا گیا کہ اس کو 1 ہفتہ آگے کر دیا جائے گا، یعنی کہ اب پرائمری اور سیکنڈری اور جو پرائمری اور 6 7 8 ہے وہ بجائے 25 کے کھلنے کے، وہ اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 1 تاریخ کو کھلیں گے۔ اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں جس کا پہلے ہی فیصلہ 1 فروری کو ہوا تھا، وہ بھی 1 فروری کو کھل جائیں گے۔ سو میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ 9 10 11 12 جس طرح پہلے فیصلہ کیا گیا تھا 18 تاریخ کو ہی کھلیں گے سارے اسکولوں میں، اور جو کلاس 1 to 8 ہے وہ اب
बजाय 25 जनवरी के वो 1 फरवरी को खुलेंगे, और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनका पहले भी फैसला हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुलेंगे। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों के बारे में भी तफसीली बहस के बाद फैसला हुआ है, और वो ये है कि जो हमारे इन्फेक्शन के रेट्स हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ हैं। बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं पॉपुलेशन के, लाहौर, कराची, पेशावर, हैदराबाद, वहाँ पे ज़्यादा आपको इन्फेक्शन नज़र आती है और कुछ और जगह पे इन्फेक्शन कम नज़र आती है। तो अगले हफ्ते 9, 10, 11, 12 तो खुल जाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में हम सारे डेटा का दोबारा स्टडी करेंगे और इस चीज़ पे गौर किया जाएगा कि पहली तारीख को क्या वो शहर जहाँ पे इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, क्या उनको अभी ना खोला जाए। तो ये चीज़ जो है, यानी कि एक स्मार्ट अप्रोच कह लें या टारगेटेड अप्रोच कह लें, उसके बारे में गौर होगा कि अभी तो ये फैसला है ना कि 9, 10, 11, 12 तो सारे पाकिस्तान में खुल रहे हैं, लेकिन पहली तारीख को क्योंकि प्राइमरी बच्चों ने आना है और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन ने आना है, तो उससे पहले ये देखा जाएगा कि शहरों के अंदर इन्फेक्शन कितनी है और उसका हिसाब किताब लगा के कोई पॉलिसी जो है वो अगले हफ्ते की जाएगी। ये मुमकिन है, ऐसा फैसला तो नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि अगर किसी शहर में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे तालीमी इदारे जो है ना खोले जाएं, लेकिन जो बाकी जगह या बाकी अजला है वहाँ पे खोल दिए जाएं। सो एक तो ये है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में अगले हफ्ते हमने फ़ैसला करना है कि जहाँ जहाँ बंदिश होती है वहाँ पे जो पहले एक फ़ैसला किया गया था कि हफ्ते में एक दिन बच्चे आएँ और आके अपना होमवर्क जो है वो स्कूल से लेके चले जाएं, तो क्या ये सिलसिला जो है इसको भी हम किसी तरीके से जारी रख सकते हैं या नहीं जारी रख सकते। मैं एक आखिरी दफ़ा सारे फ़ैसले दोबारा दोहराता हूँ कि 9, 10, 11, 12, 18 तारीख़ को गुज़श्ता फ़ैसले के मुताबिक 18 तारीख़ को खुलेंगे, यानी कि सारे स्कूल्स या इंटरमीडिएट कॉलेजेस जहाँ पे 9, 10, 11, 12 की क्लासेस हैं वो खुल जाएंगे। उसके बाद जो 25 को खुलने थे प्राइमरी वो नहीं खुलेंगे। क्लास 1 to 8 जो है वो पहली तारीख को खुलेंगे, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पहले फ़ैसला हो चुका है वो भी पहली तारीख को खुलेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर में, और उसमें हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि शहरों में जो वबा की फैलाव है उसका तज्ज़िया और अंदाज़ा जो है वो लगाया जाएगा। तो ये आज के फ़ैसले हैं जो मैंने आपके सामने पेश करने थे। शुक्रिया। वफाकी वज़ीर रफ़क़त महमूद NCOC में मीडिया। बोल बचत वाला कार्ड विनर्स में आज मोबाइल के विनर्स होंगे कौन, आइए देखते हैं।